الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ اسلامی بھائیوں، پردہ نشی مائیں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے دادا آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے جنت میں ڈالا، تو جنت میں بھی ان کے لیے بطور آزمائش ایک درخت کو الگ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ اس کے قریب مت جانا، جبکہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مکمل آزادی ہے، انسان جو چاہے جہاں سے چاہے جیسے چاہے کھا سکتا ہے، لیکن اسی جنت میں اللہ نے سب کچھ حلال کر کے بس ایک پیڑ کو اللہ نے حرام کر دیا تاکہ انسان کی آزمائش ہو سکے۔ ایسے اللہ کی اس زمین پر ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں، یہاں بھی حلال بہت ساری چیزیں ہیں، حرام کچھ لمیٹڈ چیزیں ہیں، اللہ نے باؤنڈریز بنا دی ہیں۔ اب اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے ان باؤنڈریز کو جو کراس کرے گا، ان حدود کو جو فلانگے گا، وہ آدمی ظالم ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی بنائے گئے حدود کو کراس کر دیا اس نے ظلم کر دیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ویسے تو ظلم تین طرح کا ہوتا ہے، اللہ کی عبادات کے معاملے میں ظلم، ہم اور آپ کے لیے فرض ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، نہیں کرتے تو ظلم کر رہے ہیں، اور فرض یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، شرک کرتے ہیں تو ظلم کر رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی دوسری قسم ہے کہ انسان اپنے علاوہ دوسری مخلوقات پہ ظلم کرے، چاہے وہ اپنی ہی پرجاتی انسانوں پہ ظلم کرے یا پھر جانوروں پہ ظلم کرے، کیڑے مکوڑوں پہ ظلم کرے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پروہیبٹڈ کر دیا، منع کر دیا، ان پر ظلم کرے۔ تو اس کے تعلق سے شریعت نے کہا تم لاکھ توبہ کرو جب تک تم اس مخلوق سے، خاص طور سے اگر انسان ہے وہ، اگر ظلم کیا ہے اس سے نہیں معافی مانگ لو گے، آپ کا یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ ظلم کی تیسری قسم ہے اپنے آپ پر ظلم کرنا، اور یہ ایک ایسا ظلم ہے جو ہر انسان تقریباً کر رہا ہے۔ اپنے آپ پر ہم اور آپ ظلم کرتے ہیں۔ کیسے یہ ظلم ہے؟ میرا جسم، میرا نفس، میری جان، میری مرضی،
میں جیسے چاہوں جیوں، میں جو چاہوں کروں، جو چاہوں بولوں، اس میں کیسے ظلم ہو جا رہا ہے؟ اس میں تو کسی دوسرے سے لینا دینا ہی نہیں، کسی دوسری مخلوق سے لینا دینا نہیں، پھر بھی ظلم ہے یہ۔ قرآن نے اس کو ظلم ڈکلیئر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم کہا ہے۔ یہ ظلم کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے جنت میں جانے کے لیے، اسی لیے اللہ نے دادا آدم کو پیدا کر کے جہنم میں نہیں ڈالا تھا، جنت میں ڈالا تھا ان کو۔ معلوم یہ ہوا ہمارا اصلی گھر جنت ہے، اگر ہم نے ظلم کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیا تو ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہ ہے اپنے آپ پر ظلم کرنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر جہنمی ہو گیا، چاہے ایک لمحے کے لیے یا ہمیشہ کے لیے، تو گویا کہ وہ اپنے نفس پہ ظلم کر چکا ہے۔ اس کی دلیل میں آپ دیکھیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں ڈالا اور اللہ نے فرمایا آدم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم آپ اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت کے اندر رہیے، ٹھہریے، اپنا گھر بنائیے، یہ سب کچھ آپ کا، یہ جنت آپ کی۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس جنت میں سے جہاں بھی جو بھی چیزیں آپ کو کھانے پینے کی نظر آئے آپ مزے سے کھائیے، حَيْثُ شِئْتُمَا، ہر جگہ سے، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اے میرے بندے آدم، اے آدم کی بیوی میری بندی، وَلَا تَقْرَبَا، تم دونوں قریب نہ جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے پاس، اگر گئے تو کیا ہوگا؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں کو ظالم مانا جائے گا۔ اگر تم دونوں اس پیڑ کے پاس گئے جس کو میں منع کر رہا ہوں تو تم دونوں ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے، ظلم کرنے والے مانے جاؤ گے۔ سوال یہ ہے آدم علیہ السلام اگر اس درخت کا پھل کھائے یا ان کی بیوی نے کھایا تو کس پر ظلم کیا ہے؟ اللہ نے کہا تم ظالم ہو جاؤ گے اگر کھاؤ گے، تو اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ کیوں؟ جنت ایک عالی شان جگہ تھی، انعام اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوئی، جنت سے نکال دیے گئے، یعنی نعمت چھین لی گئی، بندے نے ظلم کیا، اللہ نے نعمت چھین لی، اور خود حضرت آدم نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ ہاں میں نے ظلم کیا ہے۔ اس لیے قرآن ہی میں جب دادا آدم علیہ السلام کو یہ اندازہ ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو اللہ نے ایک دعا سکھائی، اسی دعا کو انہوں نے اللہ کے سامنے عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، میں نے ظلم کیا، میری بیوی نے ظلم کر دیا، اگر تم معاف نہ فرمائے، رحم نہ کرے تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، جنت ہماری چھن جائے گی، تو ناراض ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے ایکسپٹ کیا کہ اللہ اس پیڑ کا پھل کھا کر میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کو ظلم کہا گیا ہے اس آیت کے اندر۔ ایک اور دلیل دیکھیں، ایک اور پیغمبر ہے یونس علیہ السلام، جن کو مچھلی والا پیغمبر کہتے ہیں۔ یہ جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں پر انہوں نے یہی بات کہی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے ہر عیب سے، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہاں پر بھی سوال یہی ہے، یونس علیہ السلام نے کون سا ظلم کیا؟ کیا کسی بندے کو مارا، گالی دی؟ ظلم کی یہی تیسری قسم یہاں پر مراد ہے، نہیں کرنا تھا جو وہی کر بیٹھے، تو اللہ سے کہہ رہے انی کنت من الظالمین، غلطی میری ہے، اے اللہ معاف فرما دے۔ یہ دو دلیلیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جب جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ آدمی کو اس ظلم کے بارے میں معلوم نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں، جو ظلم کرنے والے اللہ ان کی گرفت کرے گا۔ میرے بھائیوں، جو انسان گنہگار ہے وہ ظلم کرنے والا ہے، وہ ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ظالم کی گرفت کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز اللہ رب العالمین کے لیے پڑھتے ہیں، نماز میں بہت ساری دعائیں مانگی جاتی ہیں، کوئی ایسی دعا سکھائیے کہ جس کو میں نماز میں مانگا کروں۔ پوچھنے والے کون؟ ابو بکر صدیق۔ اور سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، نماز میں دعا یہ مانگا کرنا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے، یعنی اے اللہ میں نے بہت سارے گناہ کر لیے ہیں، تو مجھے معاف فرما دے، اپنی طرف سے بخش دے اور ہم پر رحم فرما دے۔ اے رب العالمین، تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں بھی وہی سوال ہے، سیدنا ابو بکر صدیق نے کس پر ظلم کیا تھا؟ سوال دعا کے بارے میں کہ نبی دعا بتائیے، میں کچھ نماز میں مانگوں۔ ہمارے نبی نے کہا یہ مانگو کہ میں نے اپنے اوپر میں نے بہت زیادہ ظلم کر دیا ہے۔ سوال یہی ہے کہ ابو بکر صدیق نے کس پر ظلم کیا تھا، اور وہ دعا خود میرے نبی نماز میں مانگ رہے ہیں۔ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نماز میں دعا سکھلا دی گئی۔ ہم لوگ جب آخری تشہد میں ہوتے ہیں تو درود شریف کے بعد یہی دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ ہم اور آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہم تو ظلم کر کے نہیں آتے، کسی کا حق چھین کے مسجد میں نہیں آتے، پاک صاف ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آتے ہیں، کوئی ظلم نہیں کر کے آتے، پھر بھی نماز میں ہم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اے اللہ، ہم نے بہت زیادہ ظلم کر دیا، ظلما کثیرا، بہت زیادہ ظلم کر دیا۔ کس ظلم کا اعتراف آپ کر رہے ہیں اللہ کے سامنے؟ کیا ایکسپٹ کر رہے ہیں؟ اللہ میں نے کہاں ظلم کیا؟ کسی کا حق مارا، جیب ماری؟ یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ گناہ بہت کر دیا ہے، اور اس گناہ میں سارے گناہ شامل ہیں، چھوٹے بڑے سب کچھ شامل ہے۔ قرآن نے اور حدیث پاک نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان جو گناہ کرتا ہے، دراصل وہ گناہ اس انسان کو جنت سے دور کر رہے ہوتے ہیں، جہنم کے قریب کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی اس کا اپنے اوپر ظلم ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی لیے قرآن مجید سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، یہ جہنم ایسی جگہ ہے، یہاں دہکتی ہوئی آگ ہے، اس آگ میں ایندھن بنانے کے لیے اللہ نے پتھروں کو اور انسانوں کو تیار کیا ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس جہنم کے اوپر اللہ نے سزا دینے کے لیے ایسے ایسے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو نہایت ہی زیادہ سخت مزاج اور سخت دل ہیں، بے رحم ہیں، کسی انسان پر اس کے چیخنے چلانے اور چیتھڑے ہو جانے کی وجہ سے ذرہ برابر رحم نہیں کھانے والے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کو فرمایا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنی بیوی کو بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو بچاؤ اور اپنے بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، یعنی اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اگر آپ اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے گویا کہ آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کا، میرا، ہمارے جسم کا حق یہ ہے کہ یہ جنت میں جائے، جہنم سے بچ جائے، لیکن ہم اگر ایسے کرتوت کرتے ہیں کہ ہم جہنم میں جا رہے ہیں تو ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر۔ اس ظلم سے کون محفوظ ہے؟ کوئی محفوظ نہیں ہے۔ خود کو بھی بچانا ہے، اپنی آل اولاد کو بھی بچانا ہے۔ گویا اگر ہم جہنمی ہو گئے تو ظالم تو ہیں ہی، ہمارا بچہ ہماری غفلت کی وجہ سے جہنمی ہو جائے تو ہم ظالم ہیں، پھر بھی دنیا میں بھی ظالم ہیں، آخرت میں بھی ظالم ہیں۔ ہماری بیوی ہماری لاپرواہی کی وجہ سے اگر جہنمی ہو جائے تو شوہر ظالم ہے، بیٹیاں اگر جہنم کے راستے پہ چل پڑی تو باپ ظالم ہے، بیٹے چل پڑے تو باپ ظالم ہے۔ اس ظلم سے ہمیں اور آپ کو بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے۔ آج ابھی ٹھیک 11 بجے ایک لڑکا 25-30 سال آس پاس کا فون کیا، رونے جیسی آواز، سلام کلام، اور گھبراتے ہوئے جلد بازی میں کہتا ہے شیخ صاحب جنازے کا طریقہ بتا دیجئے، میرے والد کا انتقال ہو گیا، جنازے کا طریقہ بتا دیجئے۔ میں نے جو طریقہ بتایا 4 تکبیریں ہیں، پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد فاتحہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ کر کے سورت ملا لینا،
ایک تکبیر اور کہنا، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا، ایک تکبیر اور کہنا، اس کے بعد جنازے کی دعا پڑھنا، پھر ایک تکبیر اور کہنا اور سلام پھیر دینا. یہی طریقہ جنازے کی نماز کا ہے. کہنے لگا آپ نے تیسری تکبیر کے بعد دعا کا ذکر کیا ہے، یہ کون سی دعا ہے؟ کیا ہم وہ دعا نماز میں پڑھتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، جنازے کی نماز کی دعا الگ ہے. کہا ذرا پڑھ کے بتائیں. ایک بار میں نے پڑھ کے سنایا، کہا پہلی بار سن رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے. ہم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تمہیں جنازے کی دعا نہیں یاد ہے؟ جوان ہو گئے ہو، باپ کا انتقال آج ہوا تو آج ہوش آیا. کہہ رہا یاد نہیں ہے. ہم نے کہا گوگل سرچ کرو. کہنے لگا واٹس ایپ کر دیجیے. ہم نے کہا گوگل سرچ کرو. کہہ رہا نہیں مل رہا، میں بہت پریشان ہو گیا. اس کے بعد کہا آپ دوبارہ ریپیٹ کرو، میں ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. میں نے دوبارہ پڑھا، ریکارڈ کیا. حالات دیکھ رہے ہیں اپنی قوم کے نوجوانوں کا. کہنے لگا شیخ صاحب یہ میں نے ریکارڈ کر لیا. میں نے کہا اب اتنی جلدی کیسے تم اس کو یاد کر سکو گے؟ کہنے لگا میرے باپ کا جنازہ مغرب کے بعد ہونے والا ہے، کیسے بھی کر کے محنت کر کے میں اس کو یاد کروں گا. اس کا معنی میں نے مختصراً اسے بتایا. ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں یہ دعا پڑھتے تھے. اس کا معنی ہے اے اللہ ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، حاضر کو، غائب کو، مرد کو، عورت کو، چھوٹے کو، بڑے کو، سب کو بخش دے، معاف فرما دے. ایک پیاری سی دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے. اس کو اس دعا کی لالچ پیدا ہو گئی کہ کاش اس دعا کے ذریعے سے میں اپنے باپ کے حق میں بخشش کی دعا کر سکتا. اس نے کہا مغرب سے پہلے انشاءاللہ میں اس کو یاد کر لوں گا. میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے ایک باپ کی ذمہ داری ہے کم سے کم اپنی اولاد کو یہ دعا تو سکھا دو، اور اس دعا سے پہلے نماز کا طریقہ تو سکھا دو، کلمہ تو سکھا دو، ایمان کی بنیادی باتیں تو سکھا دو. یہی اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو اکیلے جنت میں لے جانا. ایک مومن کی پہچان صرف یہی نہیں ہے، بلکہ مومن یہ ہے کہ خود جنت میں جائے گا اور اپنے ساتھ اپنی بیوی بچوں اور اپنے تمام ماتحتوں کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرے گا. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اور اپنے تمام ماتحتوں کو تم جنت میں لے جانے کی کوشش کرو. ایک بار ذرا اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں، کل کو ہماری موت ہو جائے اور ہماری اولاد ہماری موت کے دن جنازے کی دعا کے بارے میں سوچے، اس دن یاد کرنے کی کوشش کرے. وہ تو بھلا ہو اللہ رب العالمین نے توفیق دے دی کہ اس نے فون کر لیا اور جاننے کی کوشش کی. نہ جانے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس کو ضروری بھی نہ سمجھتے ہیں، بلکہ جا کے جنازے کی نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے چلے آئے. باپ پہ انتقال ہے، ایموشنل جذبات ان کے ابھر کے سامنے آئے، بس دو آنسو بہا کے چلے آئے. نہ کوئی دعا پڑھی ہے، نہ کوئی فاتحہ پڑھا، نہ کوئی درود پڑھی، گئے کھڑے ہوئے چلے آئے. اللہ کی قسم ایک مسلمان بچے کی یہ پہچان نہیں، اور باپ کی یہ اس طرح سے غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. بڑی ذمہ داری ہے، یہ ظلم ہے. اپنی اولاد کو ضروری تعلیمات سے محروم رکھنا یہ ظلم ہے. اتنا غافل کون ہو سکتا ہے کہ اپنے فائدے کی چیز اپنی اولاد کو نہ سکھا سکے؟ لیکن ہاں مسلمان ہے غافل، بہتوں کو نہیں یاد ہے. اب ذرا سوچو، باپ کا سایہ اٹھائے ایسے میں اسے دعا یاد کرنی ہے، پتہ نہیں یاد ہوگا یا نہیں ہوگا. آدمی کو ہوش و حواس نہیں رہتے، اس دن یاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پہلے نہیں ہو سکتا تھا. 25-30 سال گزر گئے، اب تک کسی کا جنازہ ہی نہیں پڑا، اور پڑھا تو بغیر دعا کے. افسوس کا مقام ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، اکثریت کو دعائے قنوت نہیں یاد ہوتی ہے، نماز کی دعائیں نہیں یاد ہوتی ہیں. رمضان ختم ہو جاتا ہے، پھر سے بھول جاتے ہیں جو کچا پکا رمضان میں یاد کیے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی آل اولاد کو بچاؤ. اور اللہ نے صرف یہ ترغیب اور آرڈر نہیں دیا، اللہ نے ڈرانے کے لیے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کی بات تم سے کر رہا ہوں میرے بندو وہ نارمل شے نہیں ہے، اس کا ایندھن میں نے تمہیں بنایا اور پتھروں کو بنایا ہے. وہ پہلے سے دہک رہی ہے، جل رہی ہے، وہ اتنی تیز آگ والی ہے کہ تم سیکنڈ کے اندر اپنی موت کو پہنچ سکتے ہو، لیکن تمہیں موت بھی نہیں آنے والی ہے. ذرا سوچو، ایندھن ہی ہم اور آپ بنا دیے گئے. اللہ ڈرا رہا ہے کہ اپنے
اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مزید ڈرانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سزا دینے کے لیے اس جہنم پر داروغے بھی لگا رکھے ہیں، اور وہ داروغے کمزور انسان نہیں ہے، وہ فرشتے ہیں، غلاظ شداد لا یعصون اللہ، وہ سخت دل بھی ہیں، وہ شدید ترین بھی ہیں، مضبوط بھی ہیں، بے رحم ہیں، ان کے دل میں ذرہ برابر کوئی شفقت نہیں ہے۔ کیوں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ کی مخالفت وہ کرنا جانتے ہی نہیں کہ اللہ کہے سزا دو اور وہ رحم کھا کے چھوڑ دیں۔ اتنی سی بات، اپنے کو اور اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو بچاؤ جہنم سے، یہ آرڈر تھا، لیکن اس کو اللہ نے دل میں اتارنے کے لیے کیا کیا کہہ دیا؟ ایندھن تم ہو گئے اگر نہیں بچایا، تمہاری اولاد ہوگی نہیں بچایا۔ وہ جہنم اپنے آپ میں بڑی خطرناک ہے، پھر اوپر سے یہ فرشتے لگائے گئے جو مارنے کے لیے، اور وہ بھی سخت ترین، بے رحم، تاکہ یہ بات دل میں اتر جائے۔ اللہ رب العالمین سورہ حشر کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں تمہیں کرنے کے لیے کہی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے جن چیزوں سے تمہیں منع فرمایا ہے اس سے دور ہو جاؤ۔ گناہوں کے درمیان اور اپنے درمیان اللہ رب العالمین کو لاؤ۔ جب بھی دل میں خواہشات گناہ کرنے کے آئے تو اللہ رب العالمین کو ایک بار سوچ لیا کرو، گناہوں سے دور ہو جاؤ گے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، اپنا حساب کرنا چاہیے، کل قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ غد کا معنی ہوتا ہے ٹمارو، کل۔ کل کے لیے تمہاری کیا تیاری ہے، ہر انسان کو اس کا حساب کرنا چاہیے۔ کل، ٹمارو۔ مفسرین نے لکھا یہاں ٹمارو سے مراد قیامت کا دن ہے۔ یہ قرآن کب اترا ہے اور آج تک پڑھا جا رہا ہے، اور معنی یہی ہے ٹمارو، تمہارا حساب ہونے والا ہے، تم تیاری کر لو، کیلکولیٹ کر لو کتنا نیکیاں تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ اور حساب کرنے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر پروفٹ ہوا ہے تو مزید بڑھانے کی کوشش کرے، اگر لاس ہوا ہے تو اسے مینج کرنے کی کوشش کرے، یہی حساب کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ یہی دعوت دے رہا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت دلیل اس بات کی، ہر مسلمان کو اگر اس کا دماغ ٹھیک ہے، سچ میں ایمان والا ہے، تو اپنے ایمان کا حساب لیا کرے، اپنے آپ کے بارے میں سوچا کرے، کل تمہارو قیامت کے لیے میں نے کیا تیار کر رکھا ہے اس کا حساب کرے، اور حساب یہی کرے، سوچے، غور کرے۔ یہ میرے 24 آورز بیک، اس سے پہلے ایک ہفتے، ایک مہینہ، ایک سال جو گزرا ہے، اس میں نیکیاں میں نے کی ہیں یا گناہ کیے ہیں، اور اگر گناہ کیے ہیں تو جلدی سے توبہ کر لے۔ تمہارو نہیں آنا چاہیے، کل نہیں آنا چاہیے، کیونکہ کل تو قیامت ہے، کل نہیں آنا چاہیے، کل سے پہلے، دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرے، اور اگر نیکیاں کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور نیکیاں مزید بڑھانے کی کوشش کرے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں واجب ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر کہ وہ اپنی نیکیوں کا حساب و کتاب کرے، محاسبہ کرے اپنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ 2 بار اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی۔ ویسے انسان یا انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات کبھی یہ نہیں کہتی مجھ سے ڈرو، لیکن خالق رب العالمین جس نے جنت بھی پیدا کی ہے، جہنم بھی پیدا کی ہے، وہ کہتا ہے اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، اور ایک بار نہیں 2 بار مجھ سے ڈرو۔ یہ بندہ ہے، غرور میں ہے، نشے میں ہے، یہ دنیا کے دھوکے میں ہے، اسے اس اللہ کا ڈر نہیں معلوم، یہ اس اللہ سے ڈرنا نہیں چاہتا۔ اللہ فرما رہا مجھ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے میرے آرڈر کو فالو کرو، جو میں نے کہا ہے وہ کرو، جس سے روک دیا ہے میرا ڈر دل میں ہوگا تو اس کو چھوڑ دو گے۔ اور آگے الٹیمیٹم دیا، چھپنے کی کوشش نہ کرنا، مجھ سے دنیا کی کوئی بھی شے چھپ نہیں سکتی۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ ہر وہ چیز جانتا ہے جو تم کرتے ہو، جو سوچتے ہو، جو خیالات تمہارے دلوں میں آتے ہیں، جو تم انجام دیتے ہو، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ بترتیب کیوں کہہ رہا ہے؟ سوچو، کل ٹمارو، 1400 سال سے پڑھ رہے ہیں ٹمارو، قیامت آئی نہیں آئی؟ مفسرین نے کہا اللہ نے قیامت کو ٹمارو کیوں کہا، غد کیوں کہا؟ کہا اس لیے ہر وہ چیز جس کا آنا طے ہے وہ بہت قریب ہے، اس کو دور نہ سمجھا جائے۔ ہر وہ چیز جس کا آنا طے ہے وہ بہت قریب ہے، اس کو دور نہ سمجھا جائے۔ اس لیے اللہ جب قرآن میں جواب دیتا ہے کہ قیامت کب آئے گی تو کہتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، دنیا اسے دور سمجھتی ہے، میں تو اسے قریب سمجھتا ہوں۔
اس لیے اللہ فرما رہا ٹمارو، بس آج یہ تمہاری زندگی ہے، کل تو قیامت ہے۔ قیامت کے دن تمہارے پاس کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تمہارے کپڑے ہوں گے؟ نہیں۔ تمہاری گاڑیاں ہوں گی؟ نہیں۔ تمہارے دولت، بینک بیلنس، پراپرٹیز، کچھ نہیں ہوگا۔ ننگے بدن آئے تھے، ننگے بدن جاؤ گے۔ بس ایک دن کی زندگی ہے، بس کل کس نے دیکھا ہے؟ اور اللہ فرما رہا ہے کوئی رجسٹر تمہارے ساتھ نہیں آئے گا، آلریڈی تمہاری فائل سبمٹ کی جا چکی ہے۔ سانس ادھر بند ہوتی ہے، فرشتہ فائل اللہ کی بارگاہ میں سبمٹ کر دیتا ہے، تم آؤ ننگے ہاتھ، تمہارے بدن پہ کچھ نہیں ہے، کوئی رجسٹر نہیں ہے، کوئی کاغذ، کوئی چپ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرا سسٹم بہت تگڑا ہے۔ خود تو میں دیکھ رہا تھا، گواہی میں ہوں۔ اللہ فرما رہا ان اللہ خبیر بما تعملون، گواہی میں ہوں، دنیا کا گواہی دے گی، میں گواہ ہوں۔ تم جب مکرو گے تمہارے منہ پہ تالے لگا کر تمہارے بدن سے بلواؤں گا، یہ میرا پاور ہے۔ بھاگو گے کہاں؟ چھپو گے کہاں؟ ظلم تم نے کیے ہیں، دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں ظلم تم نے کیے ہیں، اس ظلم کا حساب تو تمہیں دینا پڑے گا۔ یہ آیتیں علماء کہتے ہیں انسان کی رونگٹیں کھڑی کر دے۔ کیا انداز ہے اللہ کا! بندہ اس سے نہ ڈرے تو کب ڈرے؟ اگلی آیت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون۔ اے میرے بندوں، تم نے سن لیا میری بات کو، تم نے اپنے حساب و کتاب کے بارے میں سن لیا، میری اپیل سن لی، اب سنو ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ بھولنے کی چیز ہے، اللہ بھولنے کی چیز ہے۔ دنیا میں تو لوگ بہت ساری چیزیں بھلا ہی نہیں پاتے، اللہ کو کیسے بھلا سکتے ہو؟ لیکن ہاں لوگوں نے اللہ کو بھلایا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ کو بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ تم جانتے ہو تمہیں نماز پڑھنی ہے، نماز کی توفیق تمہیں نہ ملے، تم اللہ کو بھول چکے ہو۔ تم جانتے ہو تمہیں گناہ نہیں کرنا ہے، حرام کر رہے ہو، تم اللہ کو بھول چکے ہو۔ اور اللہ نے یہاں پر مثال دی ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول چکے تھے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا۔ آپ دیکھیے پلٹوار اللہ کی طرف سے، اللہ فرما رہا ہے میرے بندوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین سے بغاوت کرنے والے، جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے روگردانی کرنے والے، جو اللہ کی بات نہ ماننے والے ہیں۔ اللہ کو بھلانے کا مطلب یہ، اللہ جب بلائے دنیا میں اپنے نبی کے سسٹم اذان کے ذریعے سے، مؤذنین کی اذانوں کے ذریعے سے تمہیں تمہارا کمرہ نہ چھوڑے، تمہیں تمہارا کام نہ چھوڑے، اس کا مطلب یہ ہوا تم نے اللہ کو بھلا دیا۔ پھر اگر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو تم نے مجھے بھلایا تو یاد رکھو تمہارے ایکشن کا ریئیکشن ہوگا، تمہارے عمل کا رد عمل ہوگا، اور وہ پھر میری طرف سے ہوگا، میں تمہیں بھلا دوں گا۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کو بھلا دے پھر جو آئے تمہیں مارے تم کاجر مولی کی طرح کٹو گے، نہ تمہاری عزت ہوگی، نہ تمہاری آبرو کی حفاظت ہوگی، نہ تمہارے جان و مال کی اللہ پرواہ کرے گا۔ جس سے امید لگا کے بیٹھے ہو، جس اللہ سے لو لگا کے بیٹھے ہو، جس اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہو، اس نے تو تمہارے بھلانے کی وجہ سے تم سب کو بھلا دیا ہے، پھر وہ اللہ تمہیں مدد نہ کرے گا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ اللہ کے غدار بندے۔ پہلے کہا ڈرو اور اپنا حساب کرو کل کے لیے، دوسری آیت میں کہا اللہ کو بھلاؤ نہیں۔ اب بھلانے کا مطلب بڑا وسیع ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں مسلمانوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، جاننے کے باوجود کر نہیں پاتے، مطلب اللہ کو بھول گئے۔ کم ہی ایسے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، لیکن اکثریت کو معلوم ہے، نہیں کر پاتے، مطلب اللہ کو بھلا چکے ہیں، اور پھر اللہ ان کو بھلا دیتا ہے۔ مطلب اللہ رب العالمین تمہیں علم تو ہو سکتا عطا فرما دے، یہاں وہاں سے تم سن لو، ہو سکتا تمہیں جانکاری مل جائے، اس کے ذریعے سے جنت ملتی ہے، اس کے ذریعے سے جہنم ملتی ہے، لیکن عمل کے میدان میں تم زیرو رہو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق نہ دے گا کہ تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچا سکو، کیونکہ اللہ نے تمہیں بھلا رکھا ہے۔ اللہ نے تمہیں بھلا رکھا کہ تمہارے دادا جنت میں گئے تھے، تمہیں واپس پلٹ کے جنت ہی میں جانا ہے، تم تو اس کو بھول چکے، تم نبی کی باتوں کو بھول گئے، تم قرآن کی باتوں کو بھول گئے، تم حدیث کی باتوں کو بھول گئے،
نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی میں بدعمالیاں ہوں گی، گناہ ہی گناہ ہوں گے، تمہارے پاس ایسے کرتوت ہوں گے جس کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بھلا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھول جائے کہ مجھے جنت میں بھی جانا چاہیے اور جنت میں جانے والی چیزیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بھلا دے گا کہ اے انسان تو بھول جا، کیا چیز بھول جا کہ تجھے کبھی جنت میں بھی جانا تھا۔ بھول جائے گا انسان کبھی موت آنی ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے ٹمارو، کل کی بات بھول جائے گا۔ مفسرین نے وضاحت سے کہا یہاں بھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو بھول جائے گا، یہ مطلب نہیں کہ اپنے کاروبار کی ڈیلنگ بھول جائے گا، سب کچھ یاد رہے گا۔ ہر وہ چیز وہ بھولے گا جس سے وہ جنت میں جا سکتا تھا، ہر اس چیز میں وہ غافل ہو جائے گا جس سے وہ جنت میں جا سکتا تھا۔ سستی اس کو آ جائے گی، جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ نہیں کر پائے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے مار ہے، یہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے جو اس دنیا میں ہوتا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری آیت دیکھیے، اللہ نے آگے فرمایا کتنا سمجھاؤں بندو، سب کچھ تو کھول کے رکھ دیا ہے، اب آگے سنو۔ تمہیں اگر ایسا لگتا ہے جہنم میں چلا جاؤں گا، کیا ہے یار جہنم ہی تو ہے، کیا ہوگا دیکھ لیا جائے گا۔ جواب دیا اللہ نے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے میرے بندوں، کبھی اس دھوکے میں نہ رہنا کہ جنت میں چلے گئے جہنم میں چلے گئے کوئی بڑا فرق نہیں ہوگا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر ہو نہیں سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، کامیاب تو جنتی لوگ ہوں گے، ناکام نامراد تو جہنمی لوگ ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ جہنم میں جانے والا جو دردناک عذاب سہے گا وہ برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا ڈیمو دکھائے گا۔ ایک ایسے آدمی کو چنا جائے گا جس نے زندگی کے اندر کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہے، کوئی غم نہیں دیکھا ہے، سکون ہی سکون موج کی زندگی کاٹی ہے۔ اس انسان کو ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، ڈالا نہیں جائے گا، بس اس کو ایک لمحے کے لیے اس کی سیر کرا دی جائے گی، بس ذرا سا قریب کر کے واپس کر لیا جائے گا۔ پھر اس سے سوال کیا جائے گا بتا اپنی دنیا کی عیاشیوں کے بارے میں، بتا اپنی دنیا کی مست زندگی کے بارے میں۔ وہ انسان سب کچھ بھول چکا ہوگا، اے اللہ وہ دنیا میں کیا مجھے ملا، کیا میں نے کھایا، کیا میں نے پیا، وہ سب کچھ تو پھیلے، یہ جہنم بڑی خطرناک ہے، اس سے بچا لے۔ اس انسان کو جہنم سے بچنے کی دعا کے علاوہ کچھ بھی یاد نہ رہے گا۔ اور ایسے ایک آدمی جو بڑی مشکل کی زندگی گزارا ہے اسے جنت کی سیر کرائی جائے گی، سوال ہوگا وہ کہے گا اللہ دنیا میں مشکل ہی کہاں تھی۔ اللہ نے اسی بات کو کہا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے، یہ اللہ کا اسٹیٹمنٹ کہ برابر نہیں ہے ہمیں اور آپ کو جھجوڑتا ہے۔ پھر دنیا میں تم اور وہ لوگ جو جہنم کے راستے پہ چلتے ہیں دونوں کیسے ایک طرح دکھتے ہو، دونوں کیسے ایک طرح کے اعمال کرتے ہو، تم میں تو فرق ہونا چاہیے، وہاں فرق ہے تو یہاں بھی ہونا چاہیے۔ ولا تکونوا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نمازیں پڑھو مشرک نہ بنو، یہاں فرق ہونا چاہیے۔ پھر مسلمان کیسے جمعہ کا نمازی ہے، پھر مسلمان کیسے صرف جمعہ میں ایک دن کی نماز پڑھتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس دن پورے مدینہ کو 10,000 کی لشکر نے گھیرا تھا، پورے مدینہ کو برباد کرنے کے لیے، اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے، آپ کو اندازہ ہے کہ پورا اسلام اس وقت مدینے کے اندر سمٹ کے تھا، نبی خود تھے، نبی کی بیویاں بیٹیاں سب کچھ وہیں تھی، 10,000 دنیا کے دشمن اکٹھے ہیں، نماز بھی پڑھنی تھی، اور مدینے کے اندر یہودی بھی تھے جو نبی کے دشمن تھے، وہ تو ایگریمنٹ تھا کہ تم ہمارے خلاف نہیں جاؤ گے، لیکن عین باہر سے 10,000 نے جب لشکر نے گھیرا کیا تو اندر کے یہودیوں نے بھی بغاوت کر دی۔ اب اندر سے باہر سے دونوں طرف سے خطرہ، اور اندر والوں کی نظر مسلمان عورتوں کے اوپر تھی، نبی پاک کو پتہ چلی۔ ایسی سچویشن میں میرے نبی نے سب کچھ تو ہینڈل کیا، صحابہ نے نبی کا ساتھ دیا، لیکن یہ حالات ایسے تھے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا مسلمانوں کے کلیجے ہل گئے، مسلمانوں کے جسم کے ان کے روکٹے کھڑے ہو گئے، زلزلہ برپا ہو گیا۔ اس سچویشن میں اللہ کے نبی کی ظہر کی نماز بھی چھوٹ گئی، عصر کی نماز بھی چھوٹ گئی، مغرب کی نماز بھی چھوٹ گئی، اور بعض روایات میں کہ صرف عصر کی نماز چھوٹی۔ کیوں چھوٹی؟ شارحین بیان کرتے ہیں
کہ ماحول اتنا خراب ہو چکا تھا، اللہ کے نبی خود لیڈر تھے، خود اللہ کے نبی کو سچویشن ہینڈل کرنی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اتنا دماغ لگائے کہ نماز کا خیال ہی نہ رہا، وقت آیا اور نکل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹ گئی۔ جب سورج ڈوبنے لگا نبی پاک کو احساس ہوا عصر کا وقت کب آیا کب ختم ہو گیا، یہ تو سورج ڈوبنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایک دن کی ایک وقت کی چھوٹی، پیارے پیغمبر اس کو ضرور پڑھتے۔ اللہ کی قسم ہمارا ایمان عقیدہ کہ نبی پاک نے پڑھا، اور صحیح مسلم کی شارحین نے یہ بتایا بھی ہے اللہ کے نبی نے جتنی نمازیں چھوڑی تھیں بھول کر چھوڑی تھیں یا مصلحت کی وجہ سے چھوڑی تھی، سب کو اللہ کے نبی نے پڑھا، صحابہ کرام نے بھی پڑھا، لیکن اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف ہوئی، آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ رب العالمین جن لوگوں کی وجہ سے محمد رسول اللہ کی ایک وقت کی یا کئی وقت کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اے اللہ ان کی زندگی میں ان کے گھروں میں آگ جلا دے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں میں بھی آگ بھر دے۔ نبی مصطفیٰ رحمت اللہ العالمین کی زبان سے یہ بددعا نکلی، بس ایک وقت کی یا ایک دن کی نمازوں کو قضا کروانے والے کے لیے۔ اب اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک دن، اور بعد میں پڑھی بھی حدیث کے شرح میں لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ نمازیں چھوٹی تھیں، یہ ایک دن کا ماحول نہیں تھا، یہ کئی دن تک یہ جنگ چلی تھی، کئی دن تک لوگوں نے گھیر رکھے رکھا تھا، اور الگ الگ وقت میں الگ الگ نمازیں آپ کی چھوٹی تھی، جب بھی چھوٹی آپ نے پوری کی۔ بلکہ جو حدیث کا حوالہ ہم نے دیا 627 صحیح مسلم، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے اپنی عصر کی نماز پڑھی تھی، لیکن آپ نے پورا کیا اس کو قضا کیا، لیکن غم تکلیف اس ایک نماز کی اہمیت، نبی سے پوچھا، نبی بددعا دیتے ہیں اس کو جن کی وجہ سے یہ ہوا تھا، ان کے گھروں میں آگ لگ جائے اور ان کی قبروں میں آگ بھر جائے۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ ہم ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر، گناہ کر رہے ہیں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہر آدمی ظالم ہے اگر وہ گناہ کرتا ہے، ہر بے نمازی ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے اپنے آپ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا رہا ہے، اس کے اوپر فرض ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کھانا اور کپڑے سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان دین کی باتوں کو سیکھے اور اس پر عمل کرے۔ بھوکا رہ جائے چلے گا، بدن پہ کپڑے دو کم ہو چلے گا، لیکن اس کی نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے، لیکن اس کے دین کی باتیں غلط نہیں ہونی چاہیے، عقیدہ اس کا صحیح ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزوں پہ ہمیں غور کرنا ہو۔ ظلم کی یہ قسم عام طور سے ہم اور آپ نہیں جانتے، جس پر ہم نے تبصرہ کیا۔ کون سا قسم؟ اپنے آپ پر ظلم کرنا، مطلب گناہ کرنا۔ یاد رکھو ذمہ داری کیا ہے؟ جنت سے آئے تھے جنت ہی میں جانا ہے۔ اگر آپ نے راستہ بدلا، اور ظاہر سی بات ہے اللہ ظلم تو کرے گا نہیں کہ آپ کو آپ حقدار جنت کیا اٹھا کے اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈال دے گا، نا، ایسا تو اللہ کرنے والا نہیں۔ اگر جہنم میں گئے گویا کہ ہم نے سچ میں زمین پہ ظلم کیا ہے، تبھی تو جہنم میں جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کا انصاف یہی ہوگا کہ رب العالمین جسے جہنم میں ڈالے گا، جہنمی بھی کہیں گے اللہ تو نے انصاف کیا، وہ بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تو نے ناانصافی کی ہے۔ جہنم میں جانے والا شخص گواہی دے گا اللہ تو نے انصاف کیا ہے، ہم تھے اس لائق، ہمارے ظلم ہی اس لائق تھے کہ ہم جہنم کے حقدار بنے۔ تو اس ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس ظلم سے بچنے کا طریقہ یہی ہے گناہوں سے بچیں، نیکیاں کریں، اپنے آل اولاد کو نیکیاں کرنے کی تلقین کریں، سکھائیں، سمجھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اوپر ظلم کرنے سے بچائے، آمین۔